بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں اپنی زندگی کا ایک بہت حیران کن واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ واقعہ انتہائی دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بہت نصیحت آمیز بھی ہے۔ ایک دن علامہ ابن قیم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک چیونٹی کو دیکھا جو ایک ٹڈی کے پر کے پاس آئی اور اس کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی مگر نہیں لے جا سکی۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد اپنی بل کی طرف دوڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے چیونٹیوں کی ایک فوج لے کر نمودار ہوئی اور ان کو لے کر اس جگہ آ گئی جہاں پر ملا تھا۔ گویا وہ ان کو لے کر پر لے جانا چاہتی تھی۔ چیونٹیوں کے اس جگہ پہنچنے سے پہلے ابن قیم نے وہ پر اٹھا لیا تو ان سب نے وہاں اس پر کو تلاش کیا مگر نہ ملنے پر سب واپس چلی گئیں، مگر ایک چیونٹی وہیں رہی اور ڈھونڈنے لگی جو شاید وہی چیونٹی تھی جس نے پر دیکھا تھا۔ اس دوران ابن قیم نے وہ پر دوبارہ اسی جگہ رکھ دیا۔ جب اس چیونٹی کو دوبارہ وہی پر مل گیا تو وہ ایک بار پھر دوڑ کر اپنے بل میں چلی گئی اور پہلے کے مقابلے میں کچھ کم چیونٹیوں کو لے کر آئی۔ گویا زیادہ تر نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ اس بار بھی جب وہ ان کو لے کر اس جگہ کے قریب پہنچی تو علامہ نے وہ پر پھر سے اٹھا لیا اور سب نے اس کو دوبارہ کافی دیر تک تلاش کیا مگر نہ ملنے پر سب واپس چلی گئیں اور حسب سابق ایک چیونٹی وہاں اس پر کو ڈھونڈتی رہی۔ اسی دوران علامہ نے ایک بار پھر وہی پر اسی جگہ رکھ دیا تو اسی چیونٹی نے اس کو ڈھونڈ لیا اور اپنے کیمپ کی طرف ایک بار پھر دوڑ کر گئی، مگر اس بار کافی دیر کے بعد صرف 7 چیونٹیوں کو لے کر آئی۔ تب ابن قیم نے اس پر کو پھر اٹھا لیا اور چیونٹیوں نے کافی دیر تک پر کو تلاش کیا اور نہ ملنے پر غصے سے اس چیونٹی پر حملہ آور ہوئیں اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ گویا وہ جھوٹ بولنے پر اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ تب ابن قیم نے وہ پر ان چیونٹیوں کے درمیان رکھ دیا۔ جو ہی ان کو پر ملا وہ ساری پھر اس مردہ چیونٹی کے پاس جمع ہو گئیں۔ گویا وہ سب افسردہ اور شرمندہ تھی کہ انہوں نے اس بے گناہ کو قتل کیا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے جا کر یہ واقعہ ابو العباس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا۔ انہوں نے کہا اللہ تجھے معاف کرے، ایسا کیوں کیا؟ دوبارہ کبھی ایسا مت کرنا۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جھوٹ سے نفرت فطرت کا حصہ ہے، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے بھی جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں اور قوم سے جھوٹ بولنے پر سزائے موت دیتے ہیں۔ کیا یہ کیڑے مکوڑے ان حکمرانوں سے اچھے نہیں جو دن رات قوم سے جھوٹ بولتے ہیں، قوم کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اور کیا قوم میں ان چیونٹیوں کے برابر بھی غیرت نہیں کہ وہ جھوٹوں کی حکمرانی کو مسترد کر دیں اور ان کو سزا دیں اور ایک سچے مسلمان کو اپنا حکمران بنائیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی سچائی کو ان پر نافذ کرے؟ کیا انسان واقعی جانوروں سے بھی بدتر ہے؟ سوچئے گا ضرور۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔